انہوں نے بڑی غلطی کر دی ہے اور اب جو کچھ انہوں نے وہ شیئر کر دیا تھا وہ 164 کا بیان تو نہیں تھا نا، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہوتا کہ یہاں ویڈیو بھی چلائی جا سکتی ہے۔ انتظار حسین صاحب نے ان کو ایک جواب دیا ہے، وہ جواب جو ہے وہ کانوں سے دھواں نکال رہا ہوگا کامران شاہد صاحب کے۔ مینا ان کو عمران خان صاحب کہاں تھے؟ عمران خان صاحب گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، عمران خان صاحب کو پھر یہاں سے پکڑا گیا اور یہاں سے پکڑنے کے بعد گاڑی میں لے جا کے ڈالا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پہلے غصے کا اظہار کیا، پھر کہا یہ گرفتاری درست ہے۔ شہریار آفریدی کے ایک وکیل جو ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے بھی ایک 164 کے بیان کی زد میں آ سکتے ہیں، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اسد عمر صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ وہ جا رہے ہیں، ان کو بلایا ایف آئی اے نے اور وہ اس پیشی پر جائیں گے 24 کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج جولائی کی 20 تاریخ ہے، میرا آپ سے یہ پہلا انٹریکشن ہے آج کے دن، جمعرات کے دن۔ لیکن سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز صاحب کو بریت، مکمل بریت مل گئی۔ حکومت جانے سے پہلے راہل گاندھی ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ، ختم، ٹاٹا بائے بائے، تو وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے، اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اس پر۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج جو کچھ ٹیلی ویژن پر سائفر کے معاملے پر چل رہا ہے، آج وہ اس کو دھو کر رکھ دیں گے۔ بہت بڑا دعویٰ ان حالات میں، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ عمران خان صاحب اس پر اپنا ایک جواب دیں، کیونکہ ٹیلی ویژن چینلز عمران خان صاحب کے بارے میں اس وقت اپنی ایک دھن میں، اور اپنی دھن چلیں اپنی دھن میں، وہ اس وقت جو کچھ راگ سنا رہے ہیں وہ راگ ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ عمران خان اس میں سے مائنس ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو جواب دینا ہے۔ لیکن ان حالات میں عمران خان صاحب کے وکیل انتظار حسین پنجوٹھا صاحب، انہوں نے ایک جواب دیا ہے۔ پنجوٹھا صاحب نے جواب جو دیا ہے اس میں کامران شاہد صاحب کو، جن کے ساتھ بڑی بری ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ایک جگہ بلا کے چپیڑیں ماری گئی ہیں، ازراہ مذاق ہے یہ، اور انہوں نے، میں نے بھی کہا کارندے کا بھنڈ، انہوں نے بڑی غلطی کر دی ہے اور اب جو کچھ انہوں نے وہ شیئر کر دیا تھا وہ 164 کا بیان تو نہیں تھا نا، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہوتا کہ یہاں ویڈیو بھی چلائی جا سکتی ہے۔ تو وہ تو جہاں سے بھی آیا، کامران شاہد صاحب کے پاس، غریدہ فاروقی صاحبہ کے پاس، اور کچھ دو چار اور لوگوں کے پاس، جیسے منیب فاروق صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی آیا، تو کامران شاہد صاحب نے وہ شیئر کر دیا۔ اب وہ بھی نظر آ رہا ہے پیراگراف ڈی میں کہ یہاں ویڈیو ایڈ کی جا سکتی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو 164 کا بیان ہی نہیں، کیا ہے؟ تو کامران شاہد صاحب کے ساتھ جب یہ ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب کے وکیل نے، انتظار حسین صاحب نے، ان کو ایک جواب دیا ہے۔ وہ جواب جو ہے وہ کانوں سے دھواں نکال رہا ہوگا کامران شاہد صاحب کے۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسے بھاڑے کے ٹٹو جو قانون کی الف بے نہیں سمجھتے، جب قانونی معاملات پر آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بغیر تحقیق کے ایک اسکرپٹ کو بطور 164 بیان تشہیر کریں گے اور تبصرے کریں گے، تو عمران خان کے بیانیے کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ اسکرپٹ تو ہو سکتا ہے لیکن بیان کسی بھی اینگل سے نہیں ہے۔ #سائفر ایک حقیقت۔ اور کامران شاہد صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا ایکسکلوسیولی اعظم خان اسٹیٹمنٹ اگینسٹ عمران خان، اس کا اسکرین شاٹ بھی انہوں نے لگایا ہے۔ خاصا ہارش کامران شاہد صاحب پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، لیکن کامران شاہد صاحب نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے ساتھ کیا جائے، تو کر دیا گیا ہے کامران شاہد صاحب کے ساتھ یہ کام۔ دوسری جانب ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اب آج کسی وقت، یا ممکن ہے کہ یہاں سے 24 گھنٹے میں، اعظم خان صاحب کو ایک پریس کانفرنس کرنی ہے۔ اعظم خان صاحب گھر آ گئے تھے، وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور 164 کے بیان میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کم و بیش اس پریس کانفرنس میں کریں گے۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں معلوم ہوئی تھی، آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں اس سلسلے میں ایک تیاری چل رہی ہے اندر، وہ تیاری جو ہے وہ مجھے اندر کچھ دوستوں سے معلوم ہوئی ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بنتا کیا ہے، لیکن ایک عدد کیس تو بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسد عمر صاحب، جن پر پاکستان تحریک انصاف والے ناراض ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اس پہ کچھ نکلے گا نہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب پر اسی طرح کا ایک اور حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک تو اعظم خان کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا، ایک اسٹیٹمنٹ اور آ سکتا لینے کی کوشش ہو رہی ہے، آ سکتا ہے نہیں کہہ رہا میں، لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے شیر افضل خان مروت صاحب نے، یہ جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے ترجمانوں میں شامل ہیں،
اور شہریار آفریدی کے وکیل بھی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ریموول آف شہریار خان آفریدی فرام اڈیالہ جیل بائی ان نون late last night is utterly illegal and amounts to sheer lawlessness and high-handedness of the unknown. اب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ شہریار آفریدی کو اڈیالہ جیل سے رات گئے منتقل کرنا نامعلوم لوگوں کی جانب سے یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور یہ قانون کے ساتھ دست درازی مذاق قانون کا. ایز اٹرنی آف شہریار آفریدی کے وکیل کے طور پر I confirm that my client is being threatened کہ میرے موکل کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں and tortured اور ان پہ تشدد کیا گیا ہے to force him to record 164 CRPC statement 164 کا بیان عمران خان کے خلاف against PTI chairman on May 9th events. یہ عمران خان صاحب کے خلاف May 9th کو عمران خان صاحب کہاں تھے؟ عمران خان صاحب گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ. وہاں جو ریکارڈ روم ہے وہاں جہاں پر بایو میٹرکس ہوتے ہیں اس جگہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے ڈائری روم غالباً. تو شیشے توڑ کے اندر آ کر عمران خان صاحب کو جو خود وہ بیان دیتے ہیں اس کے مطابق ہاتھ اٹھا کر مار پیٹ کر اور ان کے وکلا کو ہم نے دیکھا تھا نعیم صاحب کو دیگر وکلا کو ناک سے خون وون نکل رہا تھا تو ان کو مارا پیٹا گیا شیشے توڑے گئے اندر آ کر عمران خان صاحب کو پھر یہاں سے پکڑا گیا اور یہاں سے پکڑنے کے بعد گاڑی میں لے جا کے ڈالا گیا اور پھر عمران خان صاحب وہاں سے غائب ہو گئے تھے. پھر پتہ چلا تھا کہ وہ نیب کے مرکز لے جائے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پہلے غصے کا اظہار کیا پھر کہا یہ گرفتاری درست ہے. پھر سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کے اس معاملے میں بلایا اور کہا یہ گرفتاری غیر قانونی ہے. تو 9 مئی کے واقعات جہاں سے شروع ہوئے تھے اس گرفتاری کو ہی عدالت عظمیٰ نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا. اب یہاں اس غیر قانونی گرفتاری کو کس نے کیا عدالت نے اس بارے میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں دیا کہ کس نے کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو فوٹیج ہے CCTV فوٹیج وہ اس کی قبضے میں لی جائے گی مانگی عدالت نے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی CCTV فوٹیج نہیں ملی. تو ایسے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے اور اب عمران خان صاحب جو ہیں 9 مئی کے معاملات میں ممکنہ طور پر شہریار آفریدی کے ایک وکیل جو ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے بھی 164 کے بیان کی زد میں آ سکتے ہیں. یہ کوشش ہو رہی ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو شہریار آفریدی ایسا بیان نہیں دیں گے. یعنی وہ شخص جس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اس نے ریٹن اپلیکیشن دی کہ مجھے جانے دو تدفین میں شرکت کے لیے نہیں جانے دیا گیا. اس کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی اس نے کہا مجھے جانے دو نہیں جانے دیا گیا. اس شخص کو بار بار گرفتار کیا گیا ٹارچر کیا گیا اور وہ شخص باقیوں سے زیادہ ہمت کا مظاہرہ کر رہا ہے مسلسل کر رہا ہے کیونکہ اس کے جو اجداد ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح سے وفاداری نبھا رہے تھے اس وقت کے ڈکٹیٹر ایوب خان کے سامنے. اور اب آپ دیکھ لیجئے شہریار خان آفریدی کو. تو شہریار آفریدی جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بیان کہ عمران خان کے خلاف بیان دیں گے. اسد عمر صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ وہ جا رہے ہیں. ان کو بلایا FIA نے اور وہ اس پیشی پر جائیں گے 24 کو. شاہ محمود قریشی صاحب بھی جائیں گے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ میری رائے کیا ہے کیا ہوگا اسد عمر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی حد تک بتائیں گے کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو عدالت میں تھے اور اس کے بعد ہمیں گرفتار بھی کیا گیا تھا یہ ہوگا. اور عمران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے کم از کم انہیں علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی ہدایات کہ GHQ پہ حملہ کرنا ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے میاں والی میں حملہ کرنا ہے. ان کا یہ کہنا ہوگا یہ ایک بیان یہ نا کہ نہیں عمران خان نے ایسی ہدایات نہیں دی. دوسرا بیان یہ کہ ہمارے علم میں نہیں ہے. یہ بیان جو ہے وہ ممکنہ طور پر آئے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی اس نوعیت کا ایک بیان آ چکا ہے. عمران خان صاحب کے وکلا کی تیاری جو میری بات ہوئی اس کے مطابق میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ اب اس FIA طلبی کے نوٹس کو جو 25 کو عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف کام کیا اور انہوں نے باقاعدہ ریاست کو نقصان پہنچانے والا کام کیا ہے اس نوٹس میں لکھا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. وہ چیلنج ہوگا اور 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو عدالت کہے گی کہ ہم اس حکم کو معطل کرتے ہیں یا عدالت کہے گی جائیں شامل ہو جائیں. جو بھی صورتحال ہوگی ہمارے سامنے ہو جائے گا. میں آپ کو بار بار ایک خبر بتاتا رہا ہوں اپنا ہنچ اس خبر میں کہ عدالت کہے گی درمیانی راستہ یعنی ہم بیٹھے ہیں نا عدالتیں بیٹھی ہیں نا تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے دیجئے. میں اس بات کو دہرا رہا ہوں
کہ عدالت یہ کہے گی، یہ میں نے بار بار کہا ہے آپ سے، اور یاد رکھیے گا عدالت یہی کہے گی، اس لیے کہ عدالت نے کل کی سماعت میں جو اٹارنی جنرل ہیں منصور عثمان عوان صاحب، ان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں حکومت سے پوچھ کر بتائیں اپیل کے پلیٹ فارم کے بارے میں. تو ممکنہ طور پر ہائی کورٹ کا ایک پلیٹ فارم درمیان میں آ جائے گا، وہاں اپیل ہو سکے گی، اور ملٹری کوڈ کے معاملے میں ایک درمیانی راستہ عدالت نکال دے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.